اب ہم اس موضوع پر غور کریں گے ذرا فلسفیانہ ہی صحیح کہ جاہلیت یعنی وہ سماجی ذہنیت جو روایتوں کو بغیر سوال کے مقدس مان لیتی ہے، آخر کیوں یہ اصرار کرتی ہے کہ لوگ ایمان چھوڑ کر باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ آئیں یا پھر وطن چھوڑ دیں؟ اس کو سمجھنے میں فلسفی کارل پاپر اس کی کتاب دی اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز ایک مفید فکری فریم ورک فراہم کرتا ہے۔ پاپر کے مطابق بند یا قبائلی معاشرہ کلوزڈ سوسائٹیز یا ٹرائبل سوسائٹیز وہ روایت، اتھارٹی اور قبیلے کی وحدت کو مقدس سمجھتا ہے، ہر فرد کی آزادی یا تنقیدی سوچ کو خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ کھلا معاشرہ روایت اور اداروں پر سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بند معاشرے میں فرد سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی شناخت اور اخلاقی فیصلے قبیلے کے سردار یا روایت کے تابع رکھے۔ کارل پاپر اور جدید سیاسی فلسفے کے اس فریم ورک میں واپسی یا اخراج، دو آپشنز، واپسی یا اخراج، اس کی ضد وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو تین واضح سطحوں پر سمجھا جا سکتا ہے۔ بند معاشرے کا فرسٹ لیئر یہ ہے کہ قبیلہ، روایت یا آبائی دین اس پر سوال نہیں ہو سکتا۔ بند معاشرے کا سیکنڈ لیئر ان روایات کا محافظ جو اقتدار ہے وہ چوزن پیپل ہیں، وہ ایلیٹ طبقہ ہے، ان سے سوال نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس مزاج کے لوگوں سے پریس یا سول سوسائٹی جب بھی سوال اٹھاتا ہے تو اسے غداری پر محمول کرتے ہیں۔ بند معاشرے یعنی کلوزڈ سوسائٹی کا تھرڈ لیئر کیا ہے؟ وہ یہ کہ آزادانہ غور و فکر، تنقید یا نیا نقطہ نظر جرم ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دو ہی آپشن ہیں، اسیمیلیشن اور ایکسپیلشن۔ اس کی نئی شکلیں کیا ہیں؟ اس کی نئی شکلیں ہیں سوشل ایکسکلوژن، ڈیلیشن فرام ووٹر لسٹ، نیم بورڈ پولیٹکس، کوشچن آف سٹیزن شپ، ڈیٹینشن سینٹرز، فورسڈ پشنگ اکراس بارڈرز، کنسنٹریشن کیمپس ایٹسٹرا۔ اسی پس منظر میں آیت 88 اور 89 کی معنویت اور گہری ہو جاتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا جواب ایک ساتھ دو انکار اپنے اندر رکھتا ہے۔ پہلا انکار کیا ہے؟ واپسی کا انکار، کہ ایمان سے پھرنا اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہوگا۔ دوسرا انکار کیا ہے؟ وہ خوف کا انکار ہے کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے فیصلہ چاہتے ہیں۔ اس طرح یہ جواب بند معاشرے کی اخلاقی منطق کے مقابلے میں ایک نئی اخلاقی روش کو فروغ دیتی ہے اور عقلی اتھارٹی قائم کرتی ہے، یعنی وحی اور سچائی کی اتھارٹی جو قبیلے، روایت اور طاقت سب سے بالاتر ہے۔ خواتین و حضرات، ایک انٹرسٹنگ اینگل اس جگہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ اندلس اور اسپین کی مثال۔ آیت نمبر 88 اور 89 میں نظر آنے والا واپسی یا اخراج کا جو پیٹرن ہے محض ایک قدیم قصہ نہیں ہے، تاریخ اسے بار بار دہراتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال اسپینش انکویزیشن اور اس کے پس منظر میں ہونے والی مذہبی اور سیاسی پالیسیاں ہیں۔ عیسائی ری کنکویسٹ کے ابتدائی مرحلے میں بعض مسلم آبادیوں کو مذہبی آزادی دی گئی، مگر 15ویں صدی کے آخر میں یہ پالیسیاں بدل دی گئیں۔ مذہب کی تبدیلی کا دباؤ بڑھا، اسلامی کتابوں پر پابندیاں لگیں اور پھر مسلمانوں کو واضح الٹیمیٹم دیا گیا، یا تو بیپٹزم قبول کریں یعنی کرسچینٹی قبول کریں یا وطن چھوڑ دیں۔ جبری تبدیلی مذہب یا جلا وطنی، یہی وہ منطق ہے جو ہمیں آیت نمبر 88 میں ملتی ہے، یعنی واپسی یا اخراج۔ اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کہ انسان آخر جبر و تشدد پر کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے میں نفسیات کی ایک اہم تھیوری سے اس وقت ہم مدد لیتے ہیں، اور وہ ہے سوشل آئیڈینٹی تھیوری، جسے ہنری تیجفیل
اور جان سی ٹرنر نے پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق انسان اپنی پہچان یعنی سیلف کانسیپٹ کا ایک بڑا حصہ اپنی گروہی رکنیت سے حاصل کرتا ہے۔ اس کو میں ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ریسرچ مضمون قریب میں آیا تھا جس میں ہندوستان کی ایک ریاست کے کچھ لوگوں سے کیے گئے سوالات پر اسٹڈی تھی۔ ان کی گاڑیوں یا بائک پر ان کی ذات یا قبیلے کا ٹائٹل لکھا ہوا تھا، یا ان کا کوئی پرٹیکولر سمبل ہوتا تھا جس سے آسانی سے پہچان لیا جا سکتا تھا کہ یہ فرد اعلیٰ ذاتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گروہ کی برتری کے اظہار کے دو فائدے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، جب ٹریفک میں ہمیں کہیں گھسنا ہوتا ہو یا جب ہم کہیں غلط جگہ پارکنگ کر دیتے ہوں یا جب دوسروں کی گاڑی سے ہماری گاڑی ٹکرا جاتی ہو تو صرف ہماری گروہی رکنیت یا علامت دیکھ کر لوگ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ نمبر دو، اگر بالفرض انجانے میں ہمارے ہی آدمی سے ٹکراؤ ہو جائے اور ہماری آئیڈینٹی ایک دوسرے پر واضح ہو جائے تو مسکرا کر صلح صفائی کر کے نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے سوشل آئیڈینٹی کی آسان مثال۔ یہی نفسیاتی ڈھانچہ ہمیں آیت نمبر 88 کے منظر میں صاف دکھائی دیتا ہے۔ ملا جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری بستی، ہماری ملت، تو وہ دراصل شناخت کی سرحدیں سخت کر رہے ہوتے ہیں۔ مخالف کو صاف طور پر ہم میں سے نہیں کے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ان گروپ آؤٹ گروپ، تو ایک گروپ ان ہو گیا اور جس سے اختلاف ہے انہیں آؤٹ کر دیا۔